السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہر پاکستان۔ 300 دن مکمل ہونے کو تھے اسرائیل کی جو بربریت ہے، جو جینوسائیڈ ہے فلسطینی عوام کے خلاف غازہ میں اور اس کے جو علاقے ہیں اس کے ارد گرد، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انہوں نے ایسی حرکت کی جو اسرائیل سے متوقع ہوتی ہے، لیکن بہت بڑے سوال اٹھے ہیں۔ اور حرکت کیا کی انہوں نے؟ اسماعیل ہانیہ جو کہ ٹاپ لیڈر ہیں حماس کے، پولیٹیکل لیڈر ہیں، جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ انڈائریکٹ، اس میں ہی واز لیڈنگ دا نیگوسیشنز، اور یہ بڑی جانی پہچانی بین الاقوامی سطح پر بڑے ایک کریجس شخص تھے، بڑے ہمت والے تھے۔ ان کو اسرائیلی ایک میزائل نے رپورٹڈلی، کچھ کہتے ہیں میزائل، کچھ کہتے ہیں کہ ایک بام فٹ کیا ہوا تھا انہوں نے ان کے کمرے میں۔ ہی واز اسٹیئنگ ان اے گیسٹ ہاؤس تہران کے، ان دا ہارٹ آف تہران، ایک گیسٹ ہاؤس میں بام فکس کیا تھا، وہ کہتے ہیں ایکسپلوڈ کر گیا اور وہ اور ان کے گارڈ مارے گئے۔ اسماعیل ہانیہ کے بچے 3 اپریل 13 کو اسی سال اسرائیل نے ان کو غازہ میں اٹیک کیا اور میزائل اٹیک میں وہ تینوں شہید ہوئے۔ تو اور اب یہ شہید ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین لیبنان میں بھی جو حزب اللہ کے پولیٹیکل لیڈر، پہلے وہ شہید کیے گئے، اب ان کے ملٹری لیڈر ہیں وہ بھی شہید کیے گئے۔ تو 2 مین جو سپورٹ بیسز ہم کہیں جو ہیں فلسطینیوں کی، وہاں انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل نے، رائٹ ان دا ہارٹ آف دیز پلیسز۔ بیروت تو پھر بھی ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن تہران میں یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک ایرانی جو جنرل تھے ان کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ تو آج ناظرین ہم نے مشاہد حسین سعید صاحب کو دعوت دی کہ آئیں، ان کی ان معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے اور ان سے ہم 4-5 سوال پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ کیا اب اسرائیل جو ہے، جو اہم ممالک ہیں مسلمان ممالک، کیا ان پر عسکری طور پر اور انٹیلیجنس کے حوالے سے کیا بالکل حاوی ہو گیا ہے کہ اس نے اس طرح پینیٹریٹ کر دیا ہے ان دا ہارٹ آف ایران، انہوں نے اٹیک کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک ایران کا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ تیسرا یہ کہ مسلمان دنیا انفرادی اور اجتماعی طور پہ کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ پاکستان کے حوالے سے تو بڑا کلیئر ہے، آج پاکستان نے ایک ریزولوشن پاس کی، یونینیمس، بڑی اچھی ریزولوشن تھی پارلیمنٹ میں، لیکن اس سے زیادہ متحرک کس طرح پاکستان کیا اور کرے گا؟ اور فائنلی ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ اس کے بعد یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد حماس اور فلسطین کا جو ہے فیوچر کیا ہوگا؟ کیونکہ جو امریکہ ہے وہ جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب پروگرام میں آنے کا۔ یہ تو دس از آبویسلی ہلا کے رکھ دی ہے غصے کے حوالے سے، ڈر نہیں، غصے کے حوالے سے پوری مسلمان عوام کو، دنیا کو۔ یہ تو بہت بڑا سانحہ بھی ہوا ہے، جب خبر سنی تو ہمیں بھی، جیسے ہم ان کے دکھ میں بھی شریک ہیں، غم اور غصہ بھی ہے، تو ایک ریڈ لائن تو کراس ہوگی ہے، اور نیتن یاہو نے آخری پتہ پھینک دیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جس دن جنگ بندی ہوئی اس دن نیتن یاہو کی سیاسی موت ہے۔ اور آپ نے خود ذکر بھی کیا کہ ان کا خود کلیدی کردار تھا اسماعیل ہانیہ شہید کا، مذاکرات کے حوالے سے بھی۔ اور اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیں۔ 2 چیزیں دیکھیں، ایک طرف نیتن یاہو نے دورہ کیا امریکہ کا، جس میں انہیں صدر بائیڈن سے بھی مشاورت کی، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ اس حوالے سے ان کی مشاورت ہوئی ہوگی کہ اتنا بڑا ہم قدم اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ریاستی دہشت گردی کے علاوہ ایک ملک پر حملہ ہے، جارحیت ہے۔ دوسرا، اس سے آپ کو یاد ہوگا 1 ہفتہ پہلے بیجنگ میں 14 فلسطینی تنظیمات، جس میں حماس شامل تھا، الفتح، اسلامک جہاد، پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن، جتنے بھی ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کو اکٹھا چین نے کیا، اور پہلی دفعہ فلسطینی جنگ آزادی کی تحریک میں یہ ہوا ہے، اور انہوں نے اگری کیا کہ ایک حکومت بنائیں گے قومی وحدت کے حوالے سے، اور اکٹھے ہو جائیں گے، چاہے ویسٹ بینک یا غزہ۔ یہ ایک بہت تاریخی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں کلیدی کردار کس کا تھا اس ٹاکس میں؟ اسماعیل ہانیہ شہید کا۔ تو یہ وہ بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے، جنگ بندی بھی، اور ایک میرے خیال میں ڈائریکٹ میسج بھی جو دے دیا ہے کہ جنگ وہ چاہتے ہیں کہ شک اب کچھ حد تک پھیل سکے اور ہم کنٹرول کر لیں گے۔ اب کنٹرول کرنا مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ جنگ ویسے سیاسی طور پر، فوجی اپنا اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اور میڈیا کے حوالے سے تو اسرائیل جنگ ہار چکا ہے۔
300 دن کا آپ نے ذکر کیا, قتل عام بھی ہے تو 300 دن کی مزاحمت بھی ہے. 40,000 لوگ شہید, 90,000 زخمی, اور جو برطانوی اخبار ہے لانسیٹ, انہوں نے کہا کہ 1,60,000 لوگ شہید ہوئے ہیں ایکچولی, جو ٹوٹل فگرز, جس میں بیشتر بچے اور خواتین ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مورلی تو مطلب سیاسی حوالے سے بھی دیکھیں, سیاسی حوالے سے یعنی کہ, لیکن دیکھیں اسرائیل ابھی فوج میں ان کی کنٹرول نہیں ہوا اوور حماس. ٹھیک ہے, پہلا بڑا لیڈر انہوں نے شہید کیا, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں تاریخ, آپ تو خود بھی بڑا پڑھتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1988 میں ٹیونس میں ابو جہاد جو لیڈر تھا الفتح کا, اس کو انہوں نے شہید کیا تھا 1988 میں. اس کے بعد 2004 میں شیخ احمد یاسین جو فاؤنڈر تھے الحماس کے, ان کو شہید کیا. اور اب یہ تیسری بڑی شہادت ہوئی ہے, وہ اسرائیل کے ہاتھوں یہ اسماعیل ہانیہ کی ہوئی. کس طرح ہمت کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, وائزلی کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. نیتانیاہو از انڈر کرائسس, انڈر تھریٹ, پولیٹیکل سروائیول. لیکن مشاہد قتل عام اور قتل اور یعنی کہ جینوسائیڈ تو جاری ہے نا. یہ تو سوال تو یہ ہے, لوگ جو سن رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے, ہمت ہے, جذبہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ظلم اور بربریت تو تیزی پکڑی, اور ایک اور ایسپیکٹ سامنے آ گیا کہ ان دا ہارٹ آف ایران دیو ڈن دس. یہ آپ نے جو امپورٹنٹ بات کی کہ اسرائیل کی جو ظلم اور تشدد اور بربریت اور ریاستی دہشت گردی کو روکنے والا کوئی نہیں ملک ہے, بلکہ جو مغربی ممالک ہیں, امریکہ ہے جسے میں گورستان کہتا ہوں, وہ تو پوری طرح ان کے ساتھ ہیں, اور جو مسلمان ممالک ہیں بیشتر وہ تو اپنے ہاتھ مل رہے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کی حکومت نے ایک اچھا مضبوط قدم اٹھایا, اور ایک دلیرانہ سٹیپ تھا کہ ہم نے پورا دن سوگ کا منایا, اور ہم نے کہا اسماعیل ہانیہ شہید کی یاد میں ہم قومی پرچم بھی اور سارا کچھ جو ہے بڑا کھلے طریقے سے اور پھر جو ہماری قرارداد بھی آئی ہے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہیں, جیسے ملیشیا ہے یا انڈونیشیا ہے یا ترکی اور ایران ہے یا قطر بھی ہے, جنہوں نے کھل کے دو ٹوک الفاظ میں اس میں یکجہتی کا اظہار کیا فلسطین کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کو آپ دیکھیں, اور اگر ہم بار بار جب بات کرتے ہیں تو آپ اور ہم ایمبیسڈر منیر اکرم کی بات کرتے ہیں, جی مطلب وہ بڑی زبردست طریقے سے بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے پاکستان کی, اور نہیں صرف پاکستان کی, فلسطین کی, کشمیر کی, مسلم امہ کی, وہ نیو یارک میں نمائندگی کی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ ہم ایکسٹینشن ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں, ان کو تو ملنی چاہیے ایکسٹینشن. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو فارن آفس کی طرف سے ایک بڑی عجب سی چیز ہوئی کہ انہوں نے پہلے جو پریس ریلیز تھی بالکل ٹھیک تھی, اسرائیل کا نام تھا, پھر نکال دیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے پبلکلی, کیونکہ پارلیمنٹ میں ایک یونینیمس تھی سپورٹ, اور بڑی نام لے کے اسرائیل کا 6 جگہ پہ نام لیے, کنڈیم کیے. تو میرا خیال ہے اگر کہیں کسی ہمارے کسی خانے میں اس طرح کی سوچ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ذرا ہم ٹکر نہ لیں یا اسرائیل سے بچ کے رہیں تو ہماری بہت کوئی اڑان ہو جائے گی, تو یہ بہت نائیو بات. میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر تو نہیں تھا کہ یہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا, کیونکہ ہمارا جو موقف تو بڑا واضح رہا ہے, آج سے نہیں, ڈے 1 سے. جی ڈے 1 سے. اور ویسے بھی, اور اس میں آپ کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی پاکستان کی پارلیمنٹ نے کر دی ہے, بالکل اتفاق رائے سے. تو اس میں تو کوئی سرکاری سچ اور عوامی رائے میں فرق نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے وہ کمپیوٹر نے کوئی گیم کھیل لی. ہاں بالکل, میرا یہی میرا خیال ہے. I think so. اچھا ذرا انڈیا کی بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے, آج آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, پھر ہم نے انڈیا اپنے دوستوں کو بھیجا میسج, تو انہوں نے سدھارتھ وردراجن نے ہمیں بھیجا جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں ارندھتی رائے نے, شی لیڈ دا چارج. تو مشاہد بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو جینوسائیڈ میں ہماری گورنمنٹ حصہ لے رہی ہے, ویپنز بھیج کے, اور شاید لیبر بھی بھیجی ہے ان سائڈ اسرائیل, جہاں کے فائر کیے انہوں نے لوگ فلسطینی, اس کی جگہ گئے انڈینز. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ پہلے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے, اس کو خفیہ رکھا گیا ہے. جو ہندوستان کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے پرانا, اور
اتنا پرانا اور وہ اسٹریٹجک ہے. اور انڈیا واحد ملک ہے گلوبل ساؤتھ کا, اور گلوبل ساؤتھ کا آپ کو پتا ہے کہ ایشیا, افریقہ, لاطین امریکہ. میں مغرب کی بات نہیں کر رہا, میں یورپ امریکہ کی بات نہیں کر رہا. گلوبل ساؤتھ میں واحد ملک ہے جو شریک جرم ہے اسرائیل کے ساتھ اس جینوسائیڈ. اور اس میں ابھی جو ارندھتی رائے کی پریس کانفرنس سنائی ہے, 6,000 انڈین ورکرز گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے فلسطینیوں کو تو نکال دیا نا آپ نے, جو مزدوری بھی کرتے تھے, اس کی جگہ ہندوستان کے لوگ گئے ہیں, اور بلکہ ہندوستان کے لوگوں کی فوج میں بھی ہیں, اور وہ یہ مرسنری کا رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے انڈین سول سوسائٹی کی طرف سے. اس میں ایک پارٹی بھی شامل تھی, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, مارکسسٹ, ان کا بھی. اور اندوزی رائے تو بہت دلیر خاتون ہے, اور سدھارتھ بردھارجن بھی, اور جو جرنلسٹ وغیرہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان فوجی امداد اسرائیل کی بند کرے, اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے, بربریت, اس کا خاتمہ ہو. تو یہ بات اب سامنے ہوگی کہ انڈین پبلک اوپینین سے ایک پہلی دفعہ آواز اٹھی دلی کے اندر سے, اور پریس کانفرنس جو ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا دلیرانہ فیل ہے, کیونکہ میں پچھلے دنوں گیا تھا برکس کانفرنس کے لیے ماسکو, تو ایک انڈین دوست ملا, مسلمان بھی ہیں. انہوں نے مجھے کہا, میں کہا کیا رد عمل ہے ہندوستان میں یہ جو قتل عام ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو ہندوتوا کے لوگ ہیں, اور الیکشن وہ بھی ہو رہا تھا اس وقت, انہوں نے کہا کہ وہ RSS کے وہ بڑے خوش ہیں کہ ان کو ایشو کا نہیں پتا, لیکن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. یہ سوچ ہے. اس حد تک نفرت, تعصب, تقسیم, تضاد کا جو ذہنیت بن گئی ہے کچھ عناصر میں ہندوستان میں, جو خاص طور پہ رولنگ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے. اچھا, تو یہ تو انڈیا کی پوزیشن ہے. اب تھوڑا سا اگر ہم آئیں اس طرف کہ اسرائیل کی جو پینیٹریشن ہے, تو واٹ از اٹ سگنلنگ؟ یہ دیکھیں نا کہ ایران جو ملک ہے, بڑا ایک ان کی بڑی کریجس پوزیشن ہے, اور بہت کلیئر کٹ ان کی پوزیشن ہے. اٹس ان دا فرنٹ لائنز آف کنٹریز, مسلمان ممالک جو سپورٹ کرتے ہیں فلسطین کو. لیکن اتنی پینیٹریشن, مشاہد ایک گیسٹ ہاؤس ہے, اس کے اندر نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بام سیٹ کیا تھا وہاں. ایرانین گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے بھی ہم انویسٹیگیشن کریں گے, بٹ واٹ ایور اٹ از, اتنی ویلیبلٹی. ایران ہمارا برادر ملک ہے, اسلامی ملک ہے, ہمارے درینہ تعلقات بھی ہیں, لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے ایرانین انٹیلیجنس کی, ایرانین سیکیورٹی کی, کہ ان کے گھر میں آ کے, اور اس موقع پر جب ان کے نئے صدر کی تقریب رونمائی تھی, اس میں ایک سرکاری مہمان جو اتنا اہم مہمان ہے, اس کو انہوں نے سیکیورٹی نے پینیٹریٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ صرف تل ابیب سے نہیں, تہران کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو ایکٹیولی موساد کے لیے کام کر رہے ہیں, جو یہ ایکٹیویٹی, کیونکہ اسرائیلی خود تو نہیں آئے نا تہران کے اندر, یہ تو لوکل آپریشن تھا, انسائڈ جاب تھا, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پینیٹریشن ہوگی ہے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نئی کوئی انوکھی بات نہیں. محسن فخری زادے سائنٹسٹ, نومبر 2020 کا شاید واقعہ ہے یا 21 کا, وہ ایک قسم کے ڈاکٹر ایکیو خان تھے ایرانین نیوکلیئر پروگرام کے. ان کو وہ اپنے سسر کے گھر جا رہے تھے تہران سے باہر, ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مشین گن کے ذریعے اڑایا گیا. اور اس سے پہلے تو خیر امریکن ڈرون نے جنرل قاسم سلیمانی کو اڑایا تھا جنوری میں 2020 میں, اس میں ٹرمپ کے زمانے میں بغداد ایئرپورٹ میں. تو یہ لگتا ہے کہ جو اتنے امپورٹنٹ فگرز ہیں ایران کے, سیکیورٹی کے حوالے سے, سائنسدان کے حوالے سے, اور اب تو سرکاری مہمان, تو یہ میرے خیال میں ایرانین سیکیورٹی میں پہلے کہتے تھے فول پروف ایرانی ریولوشنری گارڈز اور سارا کچھ, تو اس کا مطلب ان کے اندر کچھ خلفشار ہیں, کچھ تقسیم ہے, اور کچھ ایسے عناصر آ گئے ہیں ان کے سیکیورٹی سسٹم کے اندر جو اپنے اتنے خاص مہمانوں کو تحفظ کرنے میں ناکام رہے ہیں. والنریبلٹی پھر انتہا کی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ انہوں نے خالی ان کو حماس کے لیڈر کو نہیں مارا, انہوں نے ٹارگٹ کیا حزب اللہ کے لیڈرز کو, 2 لیڈرز کو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یمن کے حوالے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. لیبنان میں کہا جا رہا ہے کہ لیبنان کے پرائم منسٹر نے
کچھ ہی دیر پہلے کہا ہے کہ ہماری طرف سے جواب آئے گا اور جو بھی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی ہم قیمت ادا کریں گے. وہ شاید یہ لیبنان کی طرف سے تو پچھلے 300 دنوں میں 2-3 مرتبہ ایسے لگا کہ جب اسرائیل نے اٹیک وغیرہ کیا کہ بڑا ملٹری کمانڈر جو تھا حزب اللہ کا فواد شکر اس کو بھی شہید کیا گیا. بالکل. تو اس وقت لگا کہ شاید یہ ایکسپینڈ کر دے, لیکن امریکن اپنی پریزنس وہاں انشور کر کے کہ دس وار ڈزنٹ اسپریڈ. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, ول اٹ بی اینی ڈفرینٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسپریڈ کر سکتا ہے؟ لیٹ اسٹارٹ ود ایران کا لائکلی ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ایران کے گھر جا کے جو مارا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, اور ایران کے جو رہبر ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے خود اعلان کیا ہے کہ اس کا ہمیں بدلہ لینا پڑے گا. سو اٹس اے پالیسی ڈیسیشن, وہ تو ہو گیا. اس کی کیا فارم ہو سکتی ہے؟ اس کی میرے خیال میں 2 فارمز ہو سکتی ہیں. ایک ڈائریکٹ ایرانین رسپانس جو ادھر پہلے ہو چکا ہے, ایک انڈائریکٹ شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ایران کے حلیف ہیں حزب اللہ لبنان میں, حوثیز یمن میں, اور حماس اور اسلامک جہاد تو ہے ہی فلسطین میں. وہ ایک سائٹ سے وہ آغاز ہو سکتا ہے انڈائریکٹلی, دیٹ از ون پاسبلٹی. اور دوسرا یہ ہے ایران کا ڈائریکٹلی. لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوگی, جنگ بڑھنے کا امکان ہے, اور یہ وسیع پیمانے پر آگے بھی جا سکتی ہے کیونکہ نیتن یاہو اور اس کا جو گینگ ہے جو رول کر رہا ہے اس وقت اسرائیل, وہ اپنی سیاسی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ وہ فارغ ہے, جس دن جنگ بندی ہوئی وہ فارغ ہیں سارے. اور ویسے بھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ تل ابیب ایئرپورٹ میں لائن لگی ہوئی ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, جو کئی لوگ کہتے تھے بڑا سیکیور ہے اسرائیل, وہ تو بات ختم ہوگی نا اب. تو اس حوالے سے یہ اب ہے کہ کس حد تک, اور اس کی کنجی اگر تھی یا ہے ابھی بھی واشنگٹن میں ہے, اسرائیل کو لگام لگانے میں. بالکل, وہ تو نہیں لگا, وہ یہ الیکشن ایئر میں لگام کیا, وہ تو اور دیں گے ان کو, اور معاملہ بڑھے گا. میرا خیال ہے کہ کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کتابیں آئیں گی امریکہ میں, وہ کہیں گے کہ کس طرح امریکہ ڈائریکٹلی انوالو تھا اس اٹیک. ہاں, پورا کوآرڈینیشن, انٹیلیجنس, سیکیورٹی, پورا امریکن جو سسٹم ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ یہ جو اس نے ایک انفارچونیٹلی ہر چیلنج سے ایک اپرچونٹی بھی نکلتی ہے, اس میں ایک گیلونائز بھی کیا کہ ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. یہ کافی لوگوں کا ہے. اب اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کنٹریز لائک ٹرکی, ملیشیا, پاکستان, دوسرے ملک بھی ہیں, ان کو چاہے سفارتی حوالے سے چاہے اور ٹھوس پختہ حوالے سے, پریکٹیکل حوالے سے کچھ نہ کچھ آگے اس کو بڑھانے میں, روکنے میں کچھ مدد کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی, پہلا ایشو ہے ہیومن, انسانیت کا. اچھی بات ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ کرنا چاہیے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ کچھ مسلمان ممالک کریں گے, کیوں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ان کی کیلکولیشن ہے اسرائیل کی. دیکھیں نا, اسرائیل اور امریکہ کی یہی کیلکولیشن ہے, کیونکہ یعنی زبانی تو ٹھیک ہے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے لیں, عوام جو ہے ان ممالک کی وہ تو بالکل بڑی, وہ تو بہت بڑی خلیج ہے نا جو ایلیٹ اور اسٹریٹ کے درمیان, اٹس اے ہیوج گیپ. بٹ از دا ایلیٹ, رولنگ ایلیٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ؟ کیونکہ ایک تو کہیں کہیں یہ خوف بھی ہوگا کہ ہم نہ مارے جائیں, ایران میں چلے گئے تو ہم نہ مارے جائیں. آئی مین اگر ہم اس کو ریئلسٹکلی دیکھیں تو یہ کیا کریں گے مسلمان, دنیا کر تو بہت کچھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے لیڈرشپ اپنے کو بچانے میں فوکس. نہیں, میں نے تو ایک پروپوزل بھی دی تھی چند ماہ پہلے, میں نے کہا تھا کہ مثلا بلاکیڈ ہے سمندر میں, سارا ہیومینیٹیرین سپلائز دی جا رہی ہے, جو سپلائز جاتی ہیں وہ بھی روک لیتے ہیں. مطلب ہے کہ اس میں سے صرف 30% پہنچ رہی ہیں. ہم نے خود جہاز بھیجے 5-6 دفعہ. میرا خیال تھا کہ ایک ہیومینیٹیرین نیول فلوٹیلا بنے, ٹرکی, پاکستان اور انڈونیشیا. یو ریممبر کیا تھا پہلے؟ ہاں, اور ہم تینوں ممالک کے بڑی پاورفل نیوی ہے, یہ مل کے کہیں اور یو این سے بات کریں, او آئی سی سے بات کریں, ہم کہیں کہ ہم انسانیت کی خاطر ہم بلاکیڈ جو ہے اسرائیل کا انسانیت کے حوالے سے, اور اس میں کوئی اسلحہ نہیں ہوگا, اس میں امداد ہوگی کھانے کی پینے کی اشیاء اور میڈیسن ہوگی, ادویات ہوں گی. تو یہ کچھ قدم تو لے سکتے ہیں نا, لے جائے فلوٹیلا. پروپوزل دیا تھا جی, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ
bilateral, it's tripartite. پاکستان مثلا میں اگزامپل دے رہا ہوں, پاکستان, ترکی اور انڈونیشیا یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں ملیشیا میں بڑی جان ہے. انور ابراہیم جو ہمارا دوست ہے وہ بڑا اسٹرانگ, اس نے جو اسٹینڈ بھی لیا ہوا ہے. اور آپ خود بھی دیکھیں کہ قطر حالانکہ ہوسٹ بھی کرتا ہے امریکنوں کو, لیکن وہ حماس کو بھی ہوسٹ کرتا ہے. اور آج جو نماز جنازہ ہوا ہے اتنا شایان شان ہوا ہے. تو اس حوالے سے کچھ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں, یا فوری طور پر آپ کا کوئی مسلم لیڈرز ڈیلیگیشن جائے یونائٹڈ نیشنز اور جا کے اندر بات کرے یو این سیکرٹری جنرل سے کہ جناب انف از انف, اس کو آگے لے کے جائیں. ہم لنڈن میں بھی نئی گورنمنٹ آئی ہے, 5 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں انگلستان میں الیکشن میں, جس کا ایشو کیا تھا, فلسطین. تو پاکستان کین ٹیک اے لیڈ ان ممالک کے ساتھ کہ آپ ڈپلومیٹکلی بالکل لے سکتے ہیں. ہم کوئی اسپیشل انوائے آن پیلسٹائن اپوائنٹ کریں اور سارا کریں. انہیں منیر اکرم صاحب بھی یہ رول ادا کریں. وہ ایک ون مین آرمی, ڈپلومیٹک آرمی ہے میرے خیال میں سے, جو فائٹنگ دا کیس فار پاکستان, اور بڑے دل سے کرتے ہیں, دلیری سے کرتے ہیں, دانش مندی سے کرتے ہیں. تو ان کو ایک ٹاسک دیا جا سکتا ہے. سو یہ نہیں کہ کوئی آپشن نہیں تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں, ہمارا یہ نہیں ہے. ہمیں خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پرومیننٹ پیپلز یا ریپرزینٹیٹیوز جائیں اور 3-4 ممالک سے موبلائز پبلک. دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ میں امریکہ کے عوام کو داد دیتا ہوں کہ جب ان کی کمنسمنٹ ہو رہی تھی مئی جون میں, آپ کو یاد ہے, ہر بڑی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, ویمن اینڈ یوتھ اتنے موبلائز تھے, سارے نے وہ کافیہ پہنا ہوا اور وہ فلسطین کی بات کر رہے تھے. کیا یہودی, کیا مسیح برادری کے لوگ, اور مسلمان تو ہے ہی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جان ہے. مغربی سوسائٹی میں بھی کانشنس ہے, اس کا مطلب ہے انگلستان میں کہ 5 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں صرف اس پلیٹ فارم پر کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. اس بیسس پہ, یو کے کی بات کر رہا ہوں, 5 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں بے شک. اور جو مین ان کا جو جیرمی کوربن تھا وہ بھی الیکٹ ہوا ہے, اس میں 4 مسلمان بھی ہیں. تو سو حالات سازگار ہیں. آپ نے تھوڑی ہمت کرنی پڑے, ہمت کی ضرورت ہے نا, اور تو you have to do that. اگر اجازت دے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کس طرح ہمت کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, وائزلی کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. آپ ویلکم بیک ناظرین. اس میں اب سوال تو ایک بہت بنیادی اٹھتا ہے, یہ سب جو اسرائیل کی بربریت ہے, جو جینوسائیڈ ہے, امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ, یو کے میں تو پالیسی کچھ بدلے گی کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ بھی بدلی ہے, لیکن اور انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ, تو مسلمان ممالک کیا کر سکتے ہیں, پاکستان کیا کر سکتا ہے. اور یہ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین, ایک مغربی سفیر سے ملاقات ہوئی ہماری کچھ مہینے پہلے, تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیڈ کوارٹرز میں جب آتے تھے مسلمان ممالک کے مطلب کہ سینئر آفیشلز وغیرہ, تو وہ ہمیں کہتے تھے, ہم جب کہتے تھے فلسطین پہ کیا ہوگا, یہ جو عرب اسرائیل, وہ کہتے کیا مسئلہ جی, معاملہ تو ختم ہو گیا ہے, آپ اس پہ پریشان نہ ہو. تو اب جو معاملہ جہاں آج کھڑے ہیں, تو کہیں خدا نہ خواستہ کچھ ایسے تو نہیں لوگ کہہ رہے مسلمان دنیا میں جو حکمران ہیں کہ جی اب اسرائیل کی تو اتنی دور تک اس کی پہنچ ہے کہ اب ٹھیک ہے, اب اسی پر چلتے ہیں. جہاں کہ اگر کوئی ماڈرن دنیا میں کوئی, آپ نے کربلا والی صورتحال دیکھی ہے, تو آپ نے غازہ میں دیکھی ہے, جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا اتنی زور و شور سے, ہمت سے, اور یعنی کہ کیا کہیں کہ الفاظ بھی نہیں ہے, کتنی بہادری اور کنوکشن اور کرج کے ساتھ وہ لڑیں. تو ہم کیا کریں, مسلمان دنیا کیا کرے, واٹ شوڈ پاکستان بی ڈوئنگ. ایک اور چیز نوٹ کرنا جی, دیکھیں نا کہ اس میں ہماری مواصلت ہے. ہمارے لیے مقبوضہ کشمیر اتنا ہی اہم ہے جتنا مقبوضہ فلسطین, اور دونوں مسئلے جڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تاریخ کا, 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی ہوتا ہے. اس سے پہلے 3 بڑی باتیں ہوئیں. 20 ستمبر کو دلی میں مودی اور بائیڈن نے کیا اناؤنس کیا, آئی میک, انڈیا مڈل ایسٹ یورپین یونین اکنامک کوریڈور, کہ جی وہ سی پیک اور بی آر آئی کا مقابلہ کریں گے. بڑے فین فیئر سے اناؤنس کیا, جو اب دفن ہو چکا ہے غازہ کے ربل میں. 22 ستمبر کو نیتن یاہو, جو سب سے بڑا وار کرمنل ہے, یہ یو این گیا, یو این جنرل اسمبلی کو خطاب کیا. اس نے میپ دکھایا دا نیو مڈل ایسٹ اور نیا مشرقی وسطی, جو میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں جو آپ کو مغربی سفیر نے کہا تھا. اور نیا مشرقی وسطی میں اس نے فلسطین کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا
کہ سب سیٹل ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, اب ہم کنٹرول کریں گے اور تسلیم کریں گے, لائن لگی ہوئی ہے بقول ان کے. پھر 29 ستمبر کو صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں جیک سالیون, انہوں نے آرٹیکل لکھا فارن افیئرز جو بڑا اچیدہ رسالہ ہے ان کا, اس میں کہا کہ the Middle East has never been so peaceful, so calm, so tranquil before as today, کہ آج تک مشرقی وسطی میں اتنا پرسکون اور امن نہیں جو آج کل ہے. اس کے ہفتے بعد کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو درینہ مسائل ہیں, چاہے مقبوضہ کشمیر ہو یا مقبوضہ فلسطین ہو, آپ ان کو فارغ نہیں کر سکتے ڈنڈے کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, جب تک ان کا منصفانہ حل نہیں ہوگا عوامی امنگوں کے مطابق. تو یہ وہ اپلائی کرتا ہے, ہمارے لیے یہ بڑا ریلیونٹ ہے. اور دوسری بات ہے, ہماری فورن پالیسی کے ایک بڑا امپورٹنٹ ستون رہا ہے ہمیشہ کہ ہم ہمیشہ فور فرنٹ میں رہے ہیں مظلوموں کے ساتھ. بالکل ڈے ون سے الجیریا, ٹونیشیا, فلسطین, موراکو, پھر افغانستان, بوسنیا, جہاں بھی ہوا, یس ہم نے اس پر کیا سٹینڈ لیا. ہمارا بوسنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, کوئی اوورسیز پاکستان نہیں تھا, کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی اسٹریٹجک نہیں. ہم نے سب سے پہلے بلاکیڈ توڑا تھا اور ہم نے بچا لیا مسلمانوں کو قتل عام سے, اور اس کی وجہ سے ہماری کتنی عزت ہے. یس, پرائم منسٹر نواز شریف واز دا فرسٹ ون ہو ڈیڈ دیٹ. بہت بڑی بات ہے اس وقت سٹینڈ لینا. ابھی جو ہم نے کیا آذربائیجان کے لیے بھی, یس وہ بھی ان کے زیادتی ہو رہی تھی, جارحیت تھی آرمینیا کی طرف سے, پاکستان ترکی نے مل کے کیا. تو ہم بڑا فور فرنٹ میں رہتے ہیں. اور آپ کو مجھے یاد ہے جب وہ آیا تھا حارث لاجد, ان کا وزیر خارجہ تھا اس وقت, میں نے میاں صاحب سے ملایا, میں کہا یہ مظلوم ہے, بوسنیا سے آئے ہیں, I must say full marks to میاں صاحب. ان کا فوراً انہوں نے سٹینڈ لیا. پھر میں اور میاں صاحب ہم گئے بوسنیا, سراجیوو گئے, اور ادھر جا کے -25 ڈگری ٹیمپریچر میں دسمبر 1993 میں ہم نے یکجہتی کا اعلان کیا. علی عزت بیگوچ صدر تھے, اور انہوں نے ہمیں کتاب پیش کی. کیا تھی؟ اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا میموری آف ڈاکٹر محمد اقبال. یہ دیکھیں, یہ ہے اقبال, علامہ اقبال کی انسپریشن. تو ہمارا تو بڑا کریدی کردار ہے. تو ہاں, ہم اس میں ہاتھ ملتے رہتے, خوف کرتے رہتے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ پاکستان کا ایک قائدانہ کردار ہے ماشاءاللہ. اسپیشل انوائے اپوائنٹ ہو جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے, مسلمان 3 ممالک مل کے کر لیں. بالکل کر دینا چاہیے. وی شوڈ ڈو اٹ. بالکل دیکھیں نا, جو ہم کر سکتے ہیں پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے وہ تو کریں نا. ہم اپنی آواز اٹھائیں, حرکت کریں, ایکٹیویٹی کریں. جیسے کل کو یہ بات ختم نہیں ہوگی. جو قتل عام انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں کیا ہے, اسی قسم کو پلان مودی اور آر ایس مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں. اور گریگری سٹینٹن ہے پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ کا, انہوں نے کہا ہے کہ جینوسائڈ از ان دی میکنگ ان آکوپائڈ کشمیر اینڈ آسام. یہ پچھلے سال انہوں نے کہا. 2 سال سے اس حوالے سے بی ویری کلیئر. تو سارے ایشوز جڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان آئی تھنک نیڈس ٹو, میرے خیال میں ہمارے قوم میں بڑی جان ہے. پیپل آر ولنگ ٹو پلے اے رول, اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں. اور کس بات سے گھبرانا چاہیے؟ کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل کا نام نکالنے اور ڈالیں. جو بہت شکریہ مشاہد پروگرام میں آنے کا. ناظرین, جو آج ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس سے آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. ہماری جو لیگسی ہے اس کو ہم الحمدللہ لے کے چلتے ہیں. مشکل وقت ہے پاکستان کے اندر, یہ بھی گزر جائے گا, لیکن یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے, پاکستان شوڈ ناٹ بی اسٹینڈنگ آن دا سائڈ لائنز. پاکستان ریزولوشن کے بعد شوڈ بی ان دا فور فرنٹ. ہمارا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اور اسحاق ڈار صاحب کو اور یہ مشاہد حسین جیسے لوگوں کو لے کے بیٹھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو لے کے بیٹھیں, اور کچھ ڈیسائیڈ کریں اسکالرز کے ساتھ کہ کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. پاکستان شوڈ ہیو اے پیلسٹینین پلان, پرو پیلسٹینین پلان, جو کہ مسلمانوں کو لیڈ کرے. اس وقت ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.